نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيب قلوبنا ومنجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دیکھو ہم لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دیکھو ہم لائے انوار بنائے ہوئے ہیں اور کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں اور حاضروں نور بشر غیب کو چھوڑ حاضروں نور بشر غیب کو چھوڑ شکر کرو تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں
سر پہ رکھ دیجئے دست تسلی آقا، سر پہ رکھ دیجئے دست تسلی آقا، غم کے مارے زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، غم کے مارے زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، اور نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، بعد ثنا تمام تعریف خالق کائنات مالک ارض و سماء کے لیے، ہدیہ درود و سلام آقا نامدار نبی تاجدار مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے جو وجد تخلیق کائنات میں اللہ میرا کی حاضر کو اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارا میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے، اسی عقیدے پر زندگی اور اسی مسلک پر اللہ موت نصیب فرمائے۔ آخری وقال ہر تقریب کے اندر یہ الفاظ بہت دہرائے جاتے ہیں کہ اس کا احسان، اس کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چنا ہے، مصطفیٰ کی غلامی کے لیے چنا ہے، یہ اس کا احسان عظیم ہے، اور اس سے بڑا احسان کہ اس نے اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے تو ہمیں چنا ہی ہے، ساتھ اللہ نے مصطفیٰ کی ہر نسبت کا حیا بھی صرف اللہ نے اہل سنت کو عطا کیا ہے، اور اس پر میں اکثر اپنے سامعین کو یہ کہتا ہوں خدا کا شکر ادا کیا کرے، ورنہ کوئی ایک بات کرتا ہے تو دوسری نہیں کرتا، دوسری کرتا ہے تو پہلی نہیں کرتا، کوئی صرف قرآن کی بات کرتا ہے تو اہل بیت کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی اہل بیت کی بات کرتا ہے تو قرآن کی بات نہیں کرتا، کوئی قرآن اور اہل بیت کی بات کرتا ہے تو حضور کے صحابہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک واحد جماعت ہے جسے اہل سنت سنی حنفی بریلوی کہا جاتا ہے، جو رب کی توحید بھی بیان کرتی ہے، مصطفیٰ کی رسالت کو بھی بیان کرتی ہے، حضور کی ازواج کی عزت کی بھی بات کرتی ہے، حضور کی اہل بیت کی عزت و ناموس کی بات بھی کرتی ہے، اور حضور کے صحابہ کی عزت کی پیراداری بھی کرتی ہے۔ یہ اگر اللہ نے اعزاز کسی جماعت کو عطا کیا ہے تو وہ صرف اللہ نے اہل سنت کو عطا کیا ہے، ورنہ یہ میرے بڑے بھائی یہاں پر موجود ہیں، ہمارے گاؤں کے اندر ایک بہت بڑا جلسہ ہوا، اور میرا خیال ہے 2-3 ماہ سے اشتہار اور دیگر اس کی اعلان کرتے رہے کہ فلاں مقام پر جلسہ ہے، اور کراچی سے علامہ صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ جب حضرت تشریف لائے پروٹوکول یہ تھا کہ 10 گاڑیاں آگے تھی اور 10 پیچھے تھی، ساتھ سیکورٹی گارڈ بھی تھے، لیکن وہاں پر آئے ہم نے بھی حضور کے صحابہ کی بات کرنی ہے، اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں سنی جس طرح اللہ کی توحید بیان کرتا ہے اس طرح کوئی اور بیان ہی نہیں کرتا، جس طرح مصطفیٰ کی رسالت کو سنی بیان کرتا ہے اس طرح کوئی اور بیان کر ہی نہیں سکتا، اور حضور کے صحابہ کی بات جس طرح سنی کرتا ہے میں کلام کوئی اور بیان کر نہیں سکتا۔ ہم نے بھی حضور کے صحابہ کی بات کرتے ہیں،
زندگیاں گزر گئی ہیں، ہمارے اکابرین بھی کرتے رہے، ہم بھی کر رہے ہیں، ہماری نسلیں بھی کرتی رہے گی، لیکن ہم صحابہ کی شان وہ بیان کرتے ہیں جو قرآن کرتا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان کرتا ہے۔ ہم نے صحابہ کو مانا تو مصطفیٰ کی زبان سے مانا ہے۔ حضور کو نکالے تو صحابہ کی کوئی حیثیت نہیں بچتی، حضور کو نکالے تو آل کی کوئی حیثیت نہیں بچتی۔ آل کو آل مانتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کی آل ہے۔ آل کی بات کی جائے تو مصطفیٰ کی بات نہ کی جائے، اور مصطفیٰ کی یاروں کی بات کی جائے اور یاروں کے آقا کی بات کی نہ کی جائے، بات مکمل نہیں ہوتی۔ وہاں پر جلسہ ہوا، علامہ صاحب کراچی سے آئے اور بعض صحابہ سے بات ہوئی اور بعض صحابہ نے ختم کی، نہ کوئی قرآن کی بات نہ صاحب قرآن کی بات۔ ہم نے کہا پہلے قرآن پڑھو، پھر مصطفیٰ کا فرمان پڑھو، پھر صحابی کا فرمان پڑھو، پھر صحابی کی بات کرو، پھر سمجھ آتی ہے کسی کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ سچا سچا عقیدہ، کھڑا عقیدہ اگر اللہ نے کسی کو عطا کیا ہے تو اسے سننے کو عطا ہوتا ہے کہ اگر چیلم ہو تو تب بھی حضرت مصطفیٰ بیان کی جاتی ہے، حضور کے صحابہ کی بات ہو تو پھر بھی مقام مصطفیٰ بیان کیا جاتا ہے، حضور کی آل کی بات ہو تو پہلے مصطفیٰ کا مقام بیان کیا جاتا ہے۔ صرف آل کو پکڑ کر بیٹھے نہیں جاتے، اور یہی قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ۔ محبت سے کہنا سبحان اللہ، اس آل کی لذت کو لینا ذرا، جس محبت کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کا یہ نام انتخاب کیا ہے۔ اور عرب کے اندر جب حضور کا یہ نام رکھا گیا، عربی لوگوں کے اندر یہ پہلے نام نہیں تھا، انہوں نے اس پر بڑا اعتراض کیا۔ اللہ نے فرمایا تم نام پر اعتراض کرتے ہو، کہا اس کا نام میں نے اس لیے رکھا ہی جدا ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے اس سے لے کر قیامت تک نہ اس جیسا کوئی ہے نہ کوئی اس جیسا کوئی آ سکتا ہے۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ فرمایا محمد رسول اللہ، محمد وہ ہے جو اللہ کے رسول ہے۔ نام لیں منہ میں مٹھاس آتی ہے اور دل کے اندر سکون آتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا خوبصورت نام دیا ہے، اور پھر اللہ نے یہ نام دے کر یہ اعلان کر کے مصطفیٰ کی رسالت کو بھی بیان کر دیا، مصطفیٰ کے مقام کو بھی بیان کر دیا، مصطفیٰ کی عظمت کو بھی بیان کر دیا، توقیر کو بھی بیان کر دیا۔ کہا کوئی مانے یا نہ مانے، میں خالق و مالک ہو کر اعلان کرتا ہوں محمد وہ ہے جو اللہ کا رسول ہے۔ الذین معه اشداء علی الکفار، جو ان کے ساتھی ہیں نا، ان کے ساتھ رہتے ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان اور شفیق ہیں، تراہم رکعا سجدا، میں یہ کثرت کے ساتھ تم دیکھو گے رب کی بارگاہ میں رکوع کرتے ہوئے یا سجدے کرتے ہوئے۔ اس کی اگر تفسیر میں جائیں، اللہ نے اپنے محبوب کی رسالت کو بیان کیا، مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کیا، مصطفیٰ کے مقام کو بیان کیا، ساتھ اللہ نے مصطفیٰ کی یاروں کا بھی ذکر کیا۔ فرمایا الذین معہ، وہ جو مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، میرے نبی کے ساتھ ہیں۔ اور ساتھیوں میں سے حضور کا ایک یار شامل ہوتا ہے۔ معہ سے مراد تمام مفسرین نے یہاں پر بیان کیا ہے، معہ سے مراد صدیق اکبر کی ذات ہے۔ ذات کیوں نہ ہو، صدیق اکبر کی ذات کیوں نہ ہو، قبول اسلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنی سنگت اور جتنی قربت اللہ نے صدیق اکبر کو عطا کی ہے، کسی اور کو عطا نہیں۔ اسلام کا ابتدائی دور ہو، صدیق اکبر تب بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، مکہ ہو تب بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، مشکل حالات میں صدیق تب بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، اگر سفر ہو تو تب بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، ہجرت کی رات ہو صدیق پھر بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، مدینہ ہو صدیق پھر بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، احد ہو پھر بھی صدیق مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، بدر کا معرکہ ہو صدیق پھر بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، اور اگر مزار کی بات ہو تو صدیق پھر بھی مصطفیٰ کے پہلو میں نظر آتے ہیں۔
اسلام کے ابتدائی دور سے لے کر قیامت کی صبح تک صدیق کو مصطفیٰ سے کوئی جدا نہیں کر سکا۔ فرمایا والذین معہ، وہ جو مصطفیٰ کے ساتھ ہیں۔ معہ سے مراد صدیق اکبر کی ذات، اشداء علی الکفار، فرمایا کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ اس پر مفسرین نے کلام کرتے ہوئے فرمایا اس سے مراد سیدنا فاروق اعظم کی ذات ہے۔ رحماء بینہم، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا اس سے مراد حضرت عثمان غنی کی ذات ہے۔ آپس میں رہتے ہیں، مہربان ہے، وقت کا حاکم ہو، طاقت بھی رکھتا ہو، پاور بھی رکھتا ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود نہ وہ اپنے پیسے کا استعمال کرے، نہ اپنی پاور کا استعمال کرے، نہ طاقت کا استعمال کرے۔ یہ نہیں کہ عثمان غنی ڈرتے تھے، ایسی بات نہیں تھی۔ جب لوگوں نے کہا کہ آپ پر پانی بند کیا گیا، آپ نے فرمایا مجھے سب دن کے آتے ہیں، طاقت بھی رکھتا ہوں، پاور بھی رکھتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے خون کے ساتھ مصطفیٰ کی مدینے کی گلیاں رنگین ہو جائے، مصطفیٰ کے مدینے کا عمل خراب ہو۔ کہا میں جام شہادت نوش کر سکتا ہوں، لیکن مصطفیٰ کے مدینے کا عمل برباد نہیں کرنا چاہتا۔ مصطفیٰ کی امت کو آپس میں لڑانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ رحماء بینہم، کہ آپس میں مہربان ہو سکتے ہیں۔ تراہم رکعاً سجدا، نشانی یہ ہے کہ انہیں کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رکوع اور سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا ان لفظ سے مراد مولا علی کی ذات ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ گرمی کے روزے ہوں علی وہ پسند کرتا ہے اور سردیوں کا وضو علی کرنا پسند کرتا ہے۔ شدت کی عبادت ہو، سختی کی عبادت ہو، جس کے اندر مشقت اور تکلیف ہو، کہا وہ حاصل کر کے میں رب کی رضا کو حاصل کرنا علی اسے پسند کرتا ہے۔ شدت کی گرمی ہو، ہم تو یہ کہتے ہیں ہم نے بچے کو روزہ رکھوانا ہے، خود روزہ رکھنا ہے، ایسے حالات میں جو موسم ٹھنڈا ہو، لیکن علی فرماتے ہیں علی اس بات کو پسند کرتا ہے شدت کی گرمی ہو اور اللہ مجھے روزے رکھنے کا حکم عطا فرمائے۔ انتہائی مشکل حالات ہو، میں مشقت ہو، علی وہاں پر رب کی عبادت کرنا پسند کرتا ہے۔ تراہم رکعاً سجدا، یہ مصطفیٰ کی پیاروں کا مقام ہے۔ جہاں پر اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کیا، وہاں پر مصطفیٰ کی پیاروں کا بھی مقام اور مرتبہ بیان کیا۔ اور یہ تو وہ چار ہیں جنہیں حق چار یار کہا جاتا ہے۔ صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی تک مصطفیٰ کا ہر یار سمجھا ہے۔ ہر صحابی کا احترام کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا کائنات کا احترام کرنا ہے، اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کے یار ہیں۔ صحابی ہے کون؟ کسی کا عمل کیا ہے؟ ہم نے عمل کو نہیں دیکھنا، کیونکہ صحابی عمل سے بنا ہے، صحابی کردار سے بنا ہی نہیں۔ صحابی وہ ہوتا ہے جو ایمان کی حالت میں چہرے مصطفیٰ کی زیارت کرے، اسلام قبول کر لے، پھر ساری زندگی مصطفیٰ کی محبت میں گزار دے، مصطفیٰ کی اتباع میں گزار دے، مصطفیٰ کے نقش قدم پر چل کر گزار دے، اور پھر کسی پر اللہ مرد رسول فرمائے اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ فرمایا میری امت کے غوث اقدار کے اندر ولی سب مل جائے، صحابی کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی جو خاک ہے اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر قوم کے ساتھ لگنے والی خاک کا یہ مقام ہے، ان کے عمل کا مقام کیا ہوگا؟ عمل کو بیان کرتے ہوئے میرے آپ کے آقا نے فرمایا میرا صحابی ایک مٹھی پر جو رب کی بارگاہ میں کر صدقہ کرے اور میرا عام امتی اور پہاڑ جتنا سونا رب کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کر دے، فرمایا اس کی اور پہاڑ جتنا سونا اتنا رب کی بارگاہ میں مقام اور اجر نہیں رکھتا جتنا میرے صحابی کا ایک مٹھی پر جو مقابلہ ہے۔ اس لیے کہ جو اللہ نے صحابی کو مقام عطا کیا وہ ایک عام امتی کو عطا نہیں کیا، اس لیے کہ صحابی وہ ہے جسے مصطفیٰ کی سنت اور مصطفیٰ کی صحبت ملی ہے، یہ مصطفیٰ کی یار ہے۔
ان کے ساتھ حضور نے فرمایا وفا کرو، یہ ستاروں کی مانند ہے، تم میں سے کوئی بھی کسی ایک صحابی کے دامن کے ساتھ بھی وابستہ ہو گیا، حضور نے فرمایا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، ہدایت پر ہوگا۔ حضور کا فرمان یہ بھی سنے، حضور نے فرمایا جو کسی ایک صحابی کا دل کے اندر بغض رکھے، حضور نے فرمایا وہ جہنمی کتوں میں سے گزرا۔ اس لیے اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اس لیے ہم نے کسی دائیں بائیں کو نہیں دیکھنا، ہم نے ایک دیکھنا ہے کہ یہ وہ ہے جس نے مصطفیٰ کی سنت اختیار کیا ہے، یہ مصطفیٰ کا یار ہے، اسے اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے، اللہ نے اسے مصطفیٰ کا زمانہ عطا کیا ہے، مصطفیٰ کے یار ہے، مصطفیٰ کے ہر صحابی کا مقام بلند و بالا مقام ہے، اور ہر صحابی نے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر کے حضور کا امتی ہو کر کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا مرید بنا ہے۔ ہر ایک صحابی کو یہ اعزاز ملا، لیکن یہ کسی وہ ہے جو صرف مرید نہیں جنہیں مراد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کے صحابہ کا ذکر ہو تو مسکرا کر چہرے پہ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لا کر سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی تسبیح کو بلند کیا کریں۔ حضور کے صحابہ کی بات ہو، جب صحابہ کا ذکر ہو، میرے اور آپ کے دوست اور یار کی بات اگر کسی جگہ پہ ہو، تعریف کوئی کرے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور کسی دور جگہ پہ چلے جائیں، میرے اور آپ کے دوست کی وہاں بات ہو، تذکرہ ہو تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مصطفیٰ کی یاروں کی بات کو ایمان سے بتائیں، حضور گنبد خزرہ میں خوش ہونے کے نہیں ہوتے؟ میرے یار جنہوں نے ساری زندگی میرے ساتھ وفائی کی ہے، 14 صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن میرے امتی پھر بھی میری یاروں کے ساتھ اس انداز کے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ ہر ایک مرید کا مقام یہ ہے کہ اس کے پاؤں کے ساتھ لڑنے والی خاک کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مرید کا یہ مقام ہے کہ پھر مراد مصطفیٰ کا مقام ہے۔ میرا مرید وہ ہے جو خود پیر کے پاس چل کے جاتا ہے، جو پیر کو تلاش کرتا ہے، اور مراد وہ ہوتا ہے پیر جسے خود طلب کرتا ہے۔ بلکہ اعظم وہ ہستی ہے، یکم محرم الحرام یوم شہادت ہے آپ کا، آپ وہ ہستی ہے جنہیں رب کی بارگاہ سے مصطفیٰ نے مانگ کے لیا، صرف مانگ کر نہیں لیا۔ روایات میں آ کر پڑھے فاروق اعظم وہ ہے جن کے لیے حضور نے حرم کعبہ کے اندر جا کر غلاف کعبہ کو سینے کے ساتھ لانا کر رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ یہ مصطفیٰ کی دعا کا اثر تھا۔ فاروق اعظم جب وہاں تھے کفار سب جوڑ کر میٹنگ کر رہے تھے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 39 ہو چکی ہے۔ عمر جب کہا کیا بات ہے، کہا مسلمان بڑھتے بڑھتے 39 ہو چکی ہے۔ آپ وہاں سے غصے میں نکلے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ مائک میں کسی نے پوچھا، کہا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کہا مسلمانوں کو ختم کرنے سے پہلے کر کے خبر لے لو۔ آپ کیا بات کرتے ہو؟ کہا تمہاری بہن جس قرآن کو روکنے کی بات کرتے ہو، رب اس کلام کی تلاوت کر رہی ہے۔ جب ڈر گئے تو قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ بہن تمہارا سب کچھ کیا، لیکن بہن کا ایک جواب تھا، کہا بھائی یاد رکھنا جو خون تیری رگوں میں گردش کرتا ہے وہ یہ خون میری رگوں میں ہے۔ میں نے مصطفیٰ کا کلمہ چھوڑنے کے لیے نہیں پڑھا، میں نے ہمیشہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کے لیے پڑھا ہے۔ آج جان جا سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کا نام زبان سے نہیں جا سکتا۔ نکلے بھائی، کہا جاتا ہوں حضور کی بارگاہ میں، تلوار ننگی تلوار ہاتھ میں اٹھائی ہے، مصطفیٰ کے صحابہ پیرا دے کر مصطفیٰ کے دربار پہ کھڑے ہیں۔ اس میں حضور کی چچا حضرت امیر حمزہ بھی موجود ہیں۔ میرے آقا صحابہ نے یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے اور بڑے غصے میں لگتا ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ حضور کی چچا حضرت امیر حمزہ کھڑے تھے، آپ غصے میں آگر آپ نے کہا آنے دو، وہ عمر ہے تو میرا بھی نام ماں نے حمزہ رکھا ہے۔ کہا اگر کسی اچھے ارادے سے آیا، ہماری سر آنکھوں پہ ہے، کوئی ارادہ برا لے کر آیا تو فرمایا ہم نے بھی کچھ چوریاں نہیں کری۔ عمر آئے، مصطفیٰ کی دعا کا اثر تھا،
ادھر مصطفیٰ کی ہاتھ اٹھ رہے ہیں، ادھر فاروق اعظم کے قدم اٹھ رہے ہیں، ادھر مصطفیٰ نے ہاتھ پہ اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو فتح تھا۔ کیسا کیسا کیسے ہو سکتا ہے ہاتھ مصطفیٰ کے اٹھے رب کی بارگاہ میں اور دعا رد ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دعا کا اثر تھا، عمر ارادہ کون سا لے کر کے، لیکن چہرہ مصطفیٰ پہ نگاہ پڑی تو ان کی دنیا بدل گئی، ارادہ بدل گیا۔ حضور کی قدموں میں گئی، یا رسول اللہ آپ مجھے معاف کیجیے اور اپنی غلامی میں قبول فرما دیجیے۔ مصطفیٰ نے سینے کے ساتھ لگایا اور کلمہ پڑھایا، غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ڈال دیا، اور حضور نے جب اعلان کیا فاروق اعظم اب اس سے قبل عبادت اس طرح کھلے عام نہیں ہوتی تھی، حکمت کا تقاضا تھا کہ مسلمان کم تھے، لیکن فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا تو حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ دین سچا ہے؟ فرمایا سچا ہے۔ رب سچا ہے؟ فرمایا رب سچا ہے۔ آج اس رب کا نبی بن کر آپ دنیا میں آئے، آپ سچے ہیں؟ حضور نے کہا اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ عرض کیا رسول اللہ اگر رب سچا ہے، رب کا رسول سچا ہے، رب کا قرآن سچا ہے، پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ عمر کھڑے ہوئے، تلوار نکالی، اب مکے کی گلیوں میں گھوم کر چکر لگا کر اور آواز کو بلند کر کے عمر بن خطاب للکار کر کفار مکہ کو کہہ رہے ہیں، کہا آؤ آج عمر نے مصطفیٰ کی غلامی اختیار کر لی ہے، آج عمر مصطفیٰ کا غلام بن چکا ہے، آؤ آج کوئی مصطفیٰ کے مقابلے میں کوئی مصطفیٰ کی طرف ہاتھ اٹھائے گا، عمر اس کا ہاتھ توڑ کر رکھ دے گا، کوئی ہاتھ اٹھائے گا عمر اس کی آنکھ نکال کر۔ سبحان اللہ، یہ فاروق اعظم ہے، اور پھر مکے کی گلیوں میں چکر لگا کر اعلان کر کے یہ کہہ رہے ہیں آج اس نے بچوں کو یتیم کرنا ہے وہ عمر کے مقابلے میں آ گئے، جس نے اپنی عورتوں کو بیوہ کرنا ہے عمر کے مقابلے میں آ جائے۔ آج کے بعد مسلمان سلام عبادت کریں گے، اور کسی نے مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو میں عمر کو آنکھ نکال دے گا۔ یہ اللہ نے فاروق اعظم کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا، فاروق اعظم کے صدقے اللہ نے اسلام کو جو غلبہ عطا کیا، جو مقام عطا کیا، اور پھر وہی عمر ہے۔ حضور نے فرمایا عمر جب بولتا ہے تو اس کی زبان پر ہر وقت حق جاری ہوتا ہے۔ مفسرین نے فرمایا حضرت عباس آپ فرماتے ہیں 20 سے زائد آیات ایسی ہیں جو فاروق اعظم کے خیال کے مطابق، آپ کے مشورے کے مطابق اللہ نے انہیں قرآن کا حصہ بنا دیا۔ علی تو وہ ہے، فرمایا علی وہ ہے، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ عمر کے بارے میں فرمایا عمر وہ ہے کہ جس کی زبان پر جب بھی جاری ہوتا ہے حق جاری ہوتا ہے۔ علی وہ ہے کہ جن کی شان میں 300 سے زائد آیات نازل ہوئی، اور عمر وہ ہے جو ارادہ کرے حضور کو مشورہ دے، اور عمر کا مشورہ رب کو اتنا پسند آئے رب اسے قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے۔ ابھی جو حاجی حج کر کے آئے ہیں اور جو عمرے کی سعادت نصیب ہوئی ہے وہ جانتے ہیں وہاں جائیں نا طواف کریں، وہاں ایک مقامی ابراہیم ہے، طواف مکمل کرنے کے بعد 2 نفل ادا کیا۔ یہ آپ کو پتا ہے یہ پہلے نہیں تھا، میرے آقا صحابہ کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، ساتھ فاروق اعظم بھی ہے، طواف کرتے ہوئے فاروق اعظم نے حضور کی باتوں میں التجا کی، یا رسول اللہ یہ مقام ابراہیم ہے، یہ پتھر جو ہے اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، یا رسول اللہ یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار چیز ہے، یا رسول اللہ ہم اسے مصلی نہ بنا لیں۔ یہ مشورہ دیا، یا رسول اللہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا یہ بھول نہیں؟
حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا میں بات جو نے اچھی کی ہے، میرے جلد امجد ہے، آپ کی یادیں وابستہ ہے۔ حضور اور مولا عمر فاروق کی بات آپس میں ہو رہی تھی، یہ اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا کر جبریل کو بھیج دیا، کہا اسے لے جاؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں، مصطفیٰ کے سینے اکار پر قرآن کا حصہ بنا کر فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، قرآن کو مقام ابراہیم کو مصلی بنا دو۔ حضرت عمر فاروق کی خواہش کے مطابق، آپ کے مشورے کے مطابق اللہ نے قرآن بنا دیا، اور اس عمر کی شان اور اس کا مقام کیا ہوگا۔ 20 سے زائد آیات ہیں جو آپ کی خواہش کے مطابق اللہ نے جنہیں قرآن کا حصہ بنا دیا۔ یہ مصطفیٰ کی پیار ہے جنہیں مصطفیٰ نے رب کی بارگاہ سے مانگ کے دیا تھا۔ یکم محرم الحرام آپ کی شہادت، بہت سارے اقوال ملتے ہیں لیکن جو مستند روایت ہے وہ یہی ہے، یکم محرم الحرام کو آپ کی یوم شہادت ہے۔ وقت کے دامن میں اتنی زیت العیش نہیں کہ بات کو مزید آگے چھیڑ کر پھر درمیان میں روکا جائے۔ انشاءاللہ اگلے دنوں پر یہی سے بات شروع کریں گے سیدنا فاروق اعظم کی عظمت کے حوالے سے، اور پھر آخر میں یہ بات بھی بیان کریں گے کہ فاروق اعظم کا اپنا مقام یہ ہے، اور مصطفیٰ کی آل کے ساتھ فاروق اعظم کا پیار و محبت کیا ہے، صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں تعلق کیسا ہے، آپس میں کیا محبت ہے۔ انشاءاللہ اگلی دنوں پر یہی سی بات کو شروع کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔